ریئیکشن اسٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم دنیا کے خطرناک ترین شخص کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دنیا کا ظالم ترین انسان ہلاکو خان، چنگیز خان کا پوتا اور اس کے سب سے چھوٹے بیٹے تولائی کا بیٹا تھا۔ جس طرح چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جوچی، چغتائی، اوغلائی اور تولائی، اسی طرح تولائی خان کے بھی 4 بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑا منگو خان، اس سے چھوٹا قبلائی خان، اس سے چھوٹا ہلاکو خان اور سب سے چھوٹا ادیک بوغا تھا۔ چنگیز خان کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کے مطابق مغلوں نے اس کے بیٹے اوغدائی کو اپنا خاقان مقرر کر لیا تھا۔ اوغلدائی چنگیز خان کا تیسرا بیٹا تھا۔ سب سے بڑا چوجی تھا، جو اس وقت دریائے وولگائے کے کنارے کی سرزمینوں میں حکومت کر رہا تھا۔ وہاں اس نے دریائے وولگائے کے کنارے اپنا ایک شہر آباد کر لیا، جس کا نام اس نے سرائے باتو رکھا تھا۔ اس کی فصیل کچی تھی اور کچی فصیل کے اندر اس نے اپنے خیمے بنا کر ایک شہر آباد کر لیا تھا۔ اس سے چھوٹا چغتائی ماورا النہر کی سرزمین کا حاکم تھا۔ جب تولائی خان لشکریوں کا سپہ سالار مقرر ہوا تھا، اوغدائی جب مر گیا تو اس کے بعد اس کا بیٹا منگولوں کا خاقان بنا۔ اس کا نام کویک تھا۔ جب پہلا خاقان مرتا اور دوسرے خاقان کی تاج پوشی کا وقت آتا تو منگولوں کے اندر رواج تھا کہ سارے بیٹے اور سرکردہ لوگ اس کے مرکزی شہر قراقرم میں جمع ہوتے اور نئے خاقان کی تاج پوشی میں حصہ لیتے۔ اوغدائی کے بعد جب اس کا بیٹا کویک خان خاقان بنا تو اس کی تاج پوشی کے لیے بھی قراقرم میں مجلس طلب کی گئی۔ اس وقت تک چنگیز خان کا سب سے بڑا بیٹا جوچی، جو سرائے گوپی کے مغرب میں دریائے وولگا کے علاقے میں حکومت کر رہا تھا، مر چکا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، بڑے کا نام باتو اور اس سے چھوٹے کا نام برکائی تھا۔ جب کویک خاقان بنا تو اس کی تخت نشینی کے لیے مجلس طلب کی گئی تو سارے سرکردہ منگول اس کی تاج پوشی میں شامل ہوئے، لیکن جوچی کے دونوں بیٹے باتو اور برکائی شامل نہ ہوئے۔ اس پر نئے خاقان کویک کو ان پر غصہ آیا اور اس نے انہیں باغی جانا، لہٰذا ایک لشکر تیار کیا اور ان پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا، تاکہ جن علاقوں پر وہ حکومت کر رہے ہیں وہ علاقے ان سے واپس لے لیے جائیں۔ لیکن کویک کی بدقسمتی کہ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں نے اس کی بیوی کو منگولوں کا خاقان بنانا چاہا، لیکن خاندان میں اب سب سے بڑا جوچی کا بیٹا باتو خان تھا، جو دریائے وولگا کی سرزمین کا حاکم تھا۔ جب اس سے مشورہ کیا گیا تو اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر صلح و مشورے کے بعد چنگیز خان کے چھوٹے بیٹے تولائی کے سب سے بڑے بیٹے منگو کو منگولوں کا خاقان بنایا گیا۔ یہ منگو ہلاکو خان کا بڑا بیٹا تھا۔ منگولوں کے خاقان کی حیثیت سے جب منگو خان کی تخت نشینی کا وقت آیا تو چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوچی کے دونوں بیٹوں باتو اور برکائی دونوں نے اس سے اتفاق کیا، حالانکہ اس سے پہلے کویک کی تخت نشینی کے موقع پر وہ شامل نہیں ہوئے تھے۔ منگو کی تخت نشینی کے موقع پر بڑا بھائی باتو خود تو نہیں آیا، لیکن اس تخت نشینی میں شامل ہونے کے لیے اس نے اپنے چھوٹے بھائی برکائی کو بھیج دیا۔ اس طرح متفقہ طور پر ہلاکو خان کا بڑا بھائی منگو خان منگولوں کا خاقان یعنی حکمران اور بادشاہ چن لیا گیا۔ حالات اور وقت کی خوش قسمتی، باتو خان کا چھوٹا بھائی برکائی خان، جس کو برکا خان بھی کہتے ہیں، جب وہ منگو خان کی تخت نشینی کے بعد دریائے وولگا کے کنارے اپنے بھائی کی طرف واپس جا رہا تھا تو راستے میں اس کی ملاقات عالم اسلام کے ایک مشہور عالم شیخ شمس الدین باخوری سے ہوئی۔ اس ملاقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ برکائی خان نے شمس الدین باخوری کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔
چنگیز خان کے پوتوں میں برکائی خان پہلا پوتا تھا جس نے اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جس وقت برکائی خان نے اسلام قبول کیا، شیخ شمس الدین باخوری نے اسے وصیت کی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ خلیفہ بغداد کی اطاعت کرے، اور اسے یہ بھی ترغیب دی کہ وہ خلیفہ بغداد کے ساتھ خط و کتابت کر کے خلیفہ کی تائید بھی حاصل کرے۔ برکائی نے اس حکم کی تعمیل کی، خلیفہ کے ساتھ خط و کتابت کی، اور اس نے خلیفہ بغداد کو بہترین تحائف بھی روانہ کیے۔ اب ایک طرف تو منگو خان جو ہلاکو خان کا بڑا بھائی تھا منگولوں کا خاقان بنا، دوسری طرف برکائے خان اور خلیفہ بغداد کے درمیان سفیروں کا تبادلہ بھی ہوا اور ان کے تعلقات میں بھی آپس میں قائم ہوئے۔ ایک روز منگو خان، قبلۂ خان، ہلاکو خان اور ادیک بوغا چاروں بھائی منگو خان کے ذاتی خیمے میں بیٹھنے آئے۔ اس وقت اپنی منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ ایک مسلح منگول خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اور منگو خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آقا، مسلمانوں کے علاقے سے ایک وفد آیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں حاضری دینا چاہتا ہے۔ منگول خان نے اس موقع پر اپنے سامنے بیٹھے اپنے تینوں بھائیوں کی طرف دیکھا۔ اشاروں میں کوئی فیصلہ ہوا، پھر آنے والے اس مسلح منگول کو خاطب کر کے منگو خان کہنے لگا، آنے والے ان مسلمانوں کو تھوڑی دیر کے لیے روکو۔ وہ منگول وہاں سے ہٹ گیا۔ پیچھے کچھ مسلمان کھڑے تھے جنہیں وہ اپنے ساتھ ایک خیمے میں لے گیا۔ خیمے میں اس وقت منگو کا ترک مسلمان مالیات کا ماہر محمود جلواچ بیٹھا ہوا تھا۔ اس منگول نے آنے والے وفد کا محمود جلواچ سے تعارف کروایا اور محمود جلواچ ان سب لوگوں کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ اس کے بعد وہ منگول وہاں سے چلا گیا۔ محمود نے وفد کے اراکین کو نشست پر بٹھانے کے بعد بڑی عزت افزائی کی، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزو، یہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ منگولوں سے کیا چاہتے ہو؟ یہ بڑا خطرناک علاقہ ہے۔ اس پر وفد کے اراکین میں سے ایک کہنے لگا، ہم ارض قزدین کی طرف سے آئے ہیں۔ دیکھو، یہ وہ علاقے ہیں جو اس سے پہلے منگولوں کا جد امجد چنگیز خان فتح کر چکا تھا۔ وہاں ایک شخص نے تحریک چلا رکھی ہے اور خود تو مار چکا ہے۔ نام اس کا حسن بن صبا تھا، لیکن وہ تحریک اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ وہ جس کو چاہتے ہیں قتل کر دیتے ہیں۔ یہ خفیہ تنظیم ہے اور یہ عالم اسلام کے لیے پریشانی اور مصیبت کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ منگو خان سے کہیں کہ وہ علاقے کبھی ان کے دادا نے فتح کیے تھے، لہٰذا وہاں امن قائم کرنا بھی ان کا فرض بنتا ہے۔ محمود جلواچ تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں کھویا رہا۔ وفد پھر کہنے لگا، یہ حسن بن صبا کے کارندے اس قدر طاقت پکڑ چکے ہیں کہ عالم اسلام کے لیے مصیبت کا باعث بن گئے ہیں۔ محمود جلواچ نے کہا، دیکھو، منگو اس وقت اپنے بھائیوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تم تھوڑی دیر انتظار کرو، پھر میں تمہیں خود ان کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ اس دوران میں تمہارے کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک شخص کو بلایا اور سمجھایا، جسے سن کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ محمود جلواچ پھر سے وفد کے اراکین کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر وفد کا ایک نمائندہ محمود جلواچ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم محمود، کیا ایسا ممکن نہیں کہ منگو سے ملاقات سے پہلے آپ ان سے متعلق ہمیں تھوڑی سی تفصیل بتا دیں؟ خاقان منگو کے مزاج سے متعلق بھی ہمیں آگاہ کریں، تاکہ ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم منگو سے گفتگو کا آغاز کر سکیں۔ جواب میں محمود مسکرایا، پھر کہنے لگا، دیکھو، یہ لوگ مسلمانوں سے بالکل مختلف ہیں۔ کبھی یہ شمال کے رہنے والے وحشی تھے۔ ان کا وطن عظیم الشان شمال کے برف غاروں میں تھا، جس کے متعلق ہماری معلومات صرف اس قدر ہیں کہ ان کے قدیم اور نامعلوم گروہ چھوٹے چھوٹے خاندانوں پر مشتمل تھے،
جو غذا کی تلاش میں جانور شکار کرتے تھے، شمال برفانی گلیشیئروں کے جنوبی ساحل پر بھٹکتی روشنیوں میں زندگی گزارتے تھے۔ اس زمانے میں جب ایشیا کے شمالی علاقوں میں برف چھائی ہوئی ہوتی تھی اور ایشیا کے قلب میں آخری نمکین سمندر خشک ہو رہا تھا، یہ لوگ جنوب کے گرم علاقوں سے الگ رہ کر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ اس وقت بھی گمنام زندگی بسر کر رہے تھے جب دوسرے علاقوں میں تمدن کا آغاز ہو چکا تھا۔ دریاؤں کی وادیوں میں جہاں انسان زرخیز زمین میں کاشت کر سکتے ہیں، نسلیں ترقی کرنے لگی تھیں، باہمی تجارت شروع ہو گئی تھی، تمدن نے فروغ پایا تھا، ایک نسل دوسری سے خلط الملت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمود جلواچ رکا، پھر وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، جس وقت نیل سے دجلہ اور فرات تک ابتدائی تمدن بڑھ رہا تھا اور یہ تمدن سندھ تک پھیل گیا تھا، اس وقت بھی یہ لوگ گمنام وحشیانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ جس وقت اپنی اور اپنے مال و اسباب کی حفاظت کے لیے دوسری قوموں نے شہروں کے اطراف میں فصیلیں بنا لی تھیں اور پکی مٹی کی اینٹوں کی دیواریں کھڑی ہونا شروع ہو گئی تھیں، اس وقت بھی یہ لوگ خیموں میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ لوگ خیموں کو یورت کہہ کر پکارتے ہیں۔ شروع میں یہ لوگ شمالی ایشیا کے برف سے منجمد دشت میں دوسری طرف کے بھولے بسرے انسان ہوتے تھے جو غذا کی تلاش میں ٹنڈرا کے برف زاروں میں مارے پھرا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ سب سے اچھا اور پہلا کام کیا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے گھوڑے کو اپنا مطیع اور چاکر بنا لیا تھا۔ تمدن سے دور رہتے ہوئے بھی یہ لوگ شکار کر کے اپنا پیٹ پالنا جانتے تھے، کھالوں سے اپنا تن ڈھانپتے تھے۔ عموماً یہ لوگ شکار کی تلاش میں مارے پھرتے تھے۔ سب قوموں سے الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے وہ نرے وحشی کے وحشی ہی تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ پھرتے رہتے، اس لیے خانہ بدوش رہے اور ان کے گھوڑے انہیں جنگل میں تیزی سے ادھر ادھر لے جاتے تھے۔ پہلے یہ خانہ بدوش منگول ایک عجیب و غریب سرزمین کے مالک تھے۔ شمال میں یہ علاقہ بحر منجمد شمالی کے برف زاروں اور ٹنڈرا سے شروع ہوتا تھا۔ جنوب کے برفانی پہاڑوں، تبت اور ہمالیہ تک یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ مشرق میں یہ چین کی سلطنت کے دریاؤں کی وادیوں تک تھے اور مغرب میں دریائے یورال تک یہ خانہ بدوش سرگرداں رہتے تھے۔ جن علاقوں میں یہ منگول رہتے تھے، یہ علاقے کوہستانوں سے گھرے ہوئے تھے اور ان سے نکلنے کے لیے دو ہی راستے تھے۔ جنوب مشرق میں چین کی آبادیوں کی طرف ایک راستہ جاتا تھا اور دوسرا مغرب میں وسط ایشیا کے صحراؤں کی طرف نکلتا تھا۔ تو امید کرتے ہیں پہلا پارٹ تمام دوستوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم دوسرے پارٹ کے ساتھ شروع ہو گئے اور اس کی تمام اقساط جو پہلے کسی تفصیل کے ساتھ نہیں بتائی گئی وہ ہم تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تمام دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔